معروف امریکی صحافی سیمور ہرش نے 2 مئی سن 2011 کو القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے خلاف ایبٹ آباد میں کیے جانے والے امریکی آپریشن کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کی زیر قیادت پاک فوج اور جنرل احمد شجاع پاشا کی زیر قیادت ISI کے بھرپور تعاون سے اس آپریشن کی منصوبہ بندی کی تھی اور دونوں پاکستانی جرنیلوں کو اس کا مکمل علم تھا۔ سیمور ہرش کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد تھا کہ اسامہ کے خلاف کیا جانے والا آپریشن مکمل طور پر امریکی کارروائی تھا، اور یہ کہ پاک فوج کے سینئر جرنیلوں اور ISI کو پیشگی طور پر اس کے متعلق نہیں بتایا گیا تھا۔ سیمور کہتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے اور اوباما انتظامیہ کی جانب سے اس سلسلے میں جو کچھ بھی بتایا گیا وہ بھی غلط تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ تھا کہ پاکستان کے 2 انتہائی سینئر فوجی جرنیلوں آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور ISI چیف جنرل احمد شجاع پاشا کو امریکی کارروائی سے متعلق علم نہیں تھا۔ سیمور اپنی ایک تفصیلی تحریر میں لکھتے ہیں کہ اسامہ کے مرنے کے بعد امریکہ نے کیانی اور پاشا کے ساتھ کیا گیا وعدہ توڑ دیا، جو یہ تھا کہ اسامہ کی موت سے متعلق 10 روز تک کوئی اعلان نہیں کیا جائے گا اور بعد میں دعویٰ کیا جائے گا کہ وہ امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا۔ سیمور ہرش نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسامہ بن لادن سن 2006 سے ایبٹ آباد میں پاک فوج کی حراست میں تھا، یہ بھی کہ کیانی اور پاشا کو امریکی فوجی کارروائی سے متعلق پیشگی اطلاع تھی، اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ 2 امریکی ہیلی کاپٹرز نیوی سیلز کو لے کر افغانستان سے پاکستانی فضائی حدود میں ایبٹ آباد تک بغیر کسی الارم بجائے پہنچ جائے۔ ان کے مطابق امریکی CIA کو اسامہ بن لادن کے ٹھکانے سے متعلق کسی بھی طرح کے خطوط یا کوریئر سے علم نہیں ہوا، بلکہ پاک فوج کے ایک سینئر انٹیلیجنس افسر نے یہ بھانڈا امریکہ کی جانب سے اعلان کردہ $25 ملین کے انعام کے عوض پھوڑا۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے اس کارروائی کا حکم دیا اور نیوی سیلز کی ٹیم نے کارروائی کی، لیکن اوباما انتظامیہ کی جانب سے سامنے آنے والے موقف کے کئی پہلو درست نہیں ہیں۔ ہرش نے دعویٰ کیا کہ ان کی امریکی سطح پر معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ ایک ریٹائرڈ سینئر انٹیلیجنس افسر ہے جس کے پاس اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی کے حوالے سے ابتدائی معلومات تھیں۔ اسے کارروائی کے لیے نیوی سیلز کی تربیت کے کئی پہلوؤں کا بھی علم تھا اور کارروائی کے بعد کی رپورٹس کے حوالے سے بھی علم تھا۔ اس حوالے سے 2 مزید امریکی ذرائع وہ افراد ہیں جو طویل عرصے سے اسپیشل آپریشنز کمانڈ کے کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس معلومات اور ان کے تبادلے کے حوالے سے علم تھا۔ سیمور ہرش کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان سے بھی اطلاعات ملی تھی کہ پاکستان میں ISI اور فوجی قیادت کی جانب سے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا تھا کہ امریکی انتظامیہ نے بن لادن کی موت کے فوراً بعد یہ خبر جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیمور ہرش کی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اسامہ کی لاش کو سمندر برد نہیں کیا گیا، اور جو لوگ بھی امریکی بحری جہاز پر موجود تھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کسی کی لاش کو بھی سمندر برد کرتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اسامہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی امام موجود نہیں تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی کہانی بعد میں گھڑی گئی اور جنرل کیانی نے کسی اور شخص کو اسامہ بن لادن کا DNA حاصل کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ ہرش نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے ایک افسر اسلام آباد میں قائم امریکی سفارت خانے میں آیا اور اسامہ کی ایبٹ آباد میں موجودگی کا انکشاف کیا اور انعام کے $25 ملین طلب کیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کے بعد مخبر اور اس کے اہل خانہ کو پاکستان سے بحفاظت نکال کر امریکہ لے جایا گیا اور اسے واشنگٹن DC کے قریبی علاقے میں رہائش دے دی گئی۔ اب یہ افسر CIA کے لیے بطور کنسلٹنٹ کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ بن لادن ناکارہ ہو چکا تھا، لیکن ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے کہ آپ نے ایک معذور یا ناکارہ شخص کو گولی مار کر قتل کر دیا، وہ شخص کس طرح کلاشنکوف اٹھا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جس طرح کے تعاون کی ضرورت تھی وہ پاکستان سے حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، کیونکہ پاکستان کو مستقل امریکی فوجی امداد چاہیے تھی۔ اس رقم کا زیادہ تر حصہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر خرچ ہوتا تھا۔ سیمور ہرش نے کہا کہ ایک مرتبہ جنرل پاشا نے 2 ٹوک انداز میں انہیں یہ واضح کیا کہ وہ کیا وجہ تھی جس کے تحت بن لادن کی گرفتاری کو خفیہ رکھا گیا اور ISI کے لیے یہ کیوں ضروری تھا کہ یہ بات راز ہی رہے۔ پاشا کا کہنا تھا کہ القاعدہ اور طالبان پر گہری نظر رکھنے کے لیے ہمیں ایک مغوی کی ضرورت ہے۔ ISI بن لادن کو طالبان اور القاعدہ کے خلاف ایک اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور طالبان اور القاعدہ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ اگر ان کی کارروائیوں سے ISI کے مفادات کو نقصان ہوا تو بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا، لہٰذا اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ پاکستانیوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر بن لادن کو ایبٹ آباد میں مار دیا ہے تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوتے۔ سیمور ہرش کے مطابق CIA کے ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ لیون پینیٹا کے ساتھ ملاقات میں پاشا سے ایک سینئر CIA عہدیدار نے سوال کیا کہ کیا وہ خود کو القاعدہ طالبان کے ایجنٹ کے طور پر دیکھتے ہیں یا نہیں، جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ نہیں، لیکن ISI کو کچھ کنٹرول چاہیے۔ جس طرح CIA کو یہ سب نظر آ رہا تھا اس سے یہ پیغام مل رہا تھا کہ کیانی اور پاشا بن لادن کو ایک سرمایہ سمجھتے ہیں اور انہیں امریکہ سے زیادہ اپنی مقام میں دلچسپی تھی۔ سیمور ہرش کے مطابق پاشا اور کیانی کی ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا تھی کہ امریکی کارروائی کے وقت پاک فوج اور اس کے فضائی دفاع کا نظام حرکت میں نہ آئے۔ تربیلا غازی میں قائم امریکی ٹھکانے کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ ISI سینئر امریکی حکام اور افغانستان میں اپنی کمان پوسٹ اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کے ساتھ رابطے میں رہے تاکہ کارروائی کے ٹھکانے کی درست جگہ معلوم ہو سکے۔ ہدف یہ تھا کہ مبادہ امریکی کارروائی کے دوران سرحدی گشت پر مامور کوئی پاکستانی لڑاکا طیارہ
मुदाखलत न कर दे। सैमुर के मुताबिक इब्तदाई मंसूबा ये था कि उसामा के खिलाफ कार्रवाई की खबर फ़ौरन जारी नहीं की जाएगी। जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के तमाम यूनिट इंतहाई राजदारी के साथ काम कर रहे थे और जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को कियानी और पाशा की तरह यकीन था कि बिन लादेन की हलाकत के बारे में अवामी सतह पर कम से कम 7 रोज़ तक राजदारी बरती जाएगी, बल्कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा दिन, और फिर इसके बाद बहुत देखभाल के साथ घड़ी गई एक कहानी जारी कर दी जाएगी। सदर ओबामा ये ऐलान करेंगे कि DNA के तजिए से बात साबित हो गई है कि अफ़गानिस्तान की सरहद के अंदर कोहे हिंदुकुश पर एक ड्रोन हमले में उसामा बिन लादेन मारे जा चुके हैं। वो अमरीकी जिन्होंने इस मिशन की मनसूबाबंदी की थी, कियानी और पाशा को यकीन दिलाया था कि उनके ताउन का राज कभी फाश नहीं किया जाएगा। तमाम लोग ये बात समझते थे कि अगर इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के किरदार का इल्म हो गया तो बहुत पुरतशद्दुद एहतजाज होगा। बहुत से पाकिस्तानी बिन लादेन को हीरो तस्वुर करते हैं और इस सूरत में कियानी और पाशा और उनके अहल खाना ख़तरात में घिर जाते और पाक फ़ौज की सरेआम बेतौकीरी होती। लिहाजा वाइट हाउस ने एबटाबाद ऑपरेशन के बाद ये मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तानी फ़ौजी और इंटेलिजेंस क़यादत को इस ऑपरेशन का इल्म नहीं था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।